وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 21 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جو قریب آنے والا ہے، اور ان سب کو رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو قرآن کے جو مخاطب تھے، جن سے قرآن گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، عرب کے لوگ، وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی نصیحت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے سمجھانے کو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، سنی کو انسنی کر رہا تھا۔ تو انہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ تمہیں اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنی قوت اور دنیا کی اپنی کسی چیز پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور نہ دنیا کا اتنا اسباب اور سامان ہے۔ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے وہ تم سے کئی گنا آگے تھی اس میں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور عرب کے لوگ سفر کرتے رہتے تھے، گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں سال میں 2 مرتبہ یہ تجارت کے لیے، بیوپار کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور مکہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، مکہ کے باسی ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا احترام ہوا کرتا تھا۔ لوٹ مار کا زمانہ تھا، لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کہتے تھے کہ یہ کعبے کے مجاور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان ان پر جتایا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش جو رحلت، جو ٹور کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے سردی اور گرمی کا، ملک شام کی طرف اور ملک یمن کی طرف، اور بڑے آرام سے، سکون سے وہ سفر کیا کرتے تھے، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارا احسان تھا تم پر۔ تو یہ سفر کرتے تھے، اور یہ شام جب جاتے تھے تو بیچ میں قوم عاد، قوم سمود، یہ بستیاں آباد تھی۔ آج بھی تبوک کا جو علاقہ ہے سعودیہ میں، اس جانب یہ بستیاں آباد ہیں، اور قوم عاد اور سمود وہاں یہ آباد تھی، اور ان کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی طاقتور قومیں تھی۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، یہ لوگ ان سے بھی بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشان کے اعتبار سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر، کھود کھود کر محلات بنائے، اپنی بلڈنگیں بنائی، بڑے بڑے گنبد، بڑے بڑے مینار تعمیر کی۔ آج بھی حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آئے ہوئے، لیکن ان کے نشانات، ان کی عمارتوں کے، بلڈنگوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اور وہ دیکھنا صرف عام دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سیر کے لیے، تفریح کے لیے، پکنک کے لیے چلے گئے اور دیکھ کے آ گئے، بلکہ ایمان والا جب ان کو دیکھتا ہے تو قرآن کی نگاہ سے اور قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، حکمراں تھے، اقتدار والے تھے، حکومت والے تھے، دنیا کے ساز و سامان والے تھے، دولت ان کے پاس تھی،
مال تھا، شان و شوکت تھی، روب و دبدبا تھا، لیکن جب اللہ کے عذاب کا سامنا ہوا کچھ کام نہیں آیا، سب چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے اشعار ہیں، بہت طویل اشعار ہیں، لیکن اس میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے۔ ہر دنیا میں ہر جگہ عبرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں، کبھی غور سے دیکھا ہے عبرت کی نگاہوں سے؟ دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، کیا کبھی غور سے بھی دیکھا تو نے۔ اور اس میں آگے کہتے ہیں مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے، دنیا کی رونق نے، چمک دمک نے تجھے غافل کر دیا، عبرت نہیں۔ دیکھ کے آ جاتے ہیں تفریح کے طور پر، قلعہ دیکھ کے آ گئے، بلڈنگ دیکھ کے آ گئے، شان و شوکت بادشاہوں کی کیا تھی، کتنا خرچ کیا، بس اس پر۔ لیکن اس اعتبار سے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنا ساز و سامان سینکڑوں ہزاروں سالوں کا کیا تھا، یعنی بنایا تو اس اعتبار سے کہ ہم ہزاروں سال رہیں گے، لیکن نہیں رہ سکے۔ تو یہ لوگ جو تھے نا طاقت میں بڑے ہوئے تھے، نشانات میں بڑے ہوئے تھے۔ اور 22ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تم لوگ، موجودہ لوگوں کو جب قرآن اتر رہا تھا ان لوگوں کو، اس کے بعد کے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو ان کے پاس جو طاقت و قوت تھی اور اسباب تھے اس کا 10واں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کے پیغامات کی تکذیب کی، اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا۔ اور 20ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان مجرموں کو ان کے جرموں کی پاداش میں ہم نے ہر ایک کو پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جسے قارون کو دھسایا، کچھ کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا جیسے قوم نوح کو غرق کر دیا، کسی کو ہم نے زلزلے کے ذریعے سے اور کسی کو چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو، اور کسی پر آسمان سے پتھر برسائے جیسے قوم لوط کو، اور کسی کو میدان جہاد میں شکست دی جیسے قریش مکہ کو۔ جرموں کے پاداش میں ہم نے ان کو پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں آیا، نہ ان کی طاقت آئی، نہ حکومت آئی، نہ ان کے ہٹو بچو کرنے والے آئے، نہ جن پہ ان کو ناز تھا کہ ہمارا ہر دم ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کس کی طاقت ہے؟ دنیا کی آج اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے، ٹیکنالوجی میں کتنی دنیا نے ترقی کر لی اور کتنی آگے پہنچ گئی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور عذاب کی کوئی شکل آتی ہے نا، ساری دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں حرکت کر، اور زمین حرکت کرتی ہے اور سارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا پانی کو آرڈر دیتا ہے کہ ساحل سمندر سے تھوڑا آگے بڑھ جا، جو تیرا کنارہ ہے اس سے آگے بڑھا، پھر طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سیلاب کی۔ پھر دیکھیے دنیا میں کیسی تباہی آتی ہے اور حکومتیں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں، کسی کی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسولہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کو کیوں پکڑا؟ اس کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلیلیں لے کر، معجزات لے کر، اللہ کے احکامات لے کر اور آسمانی ہدایت اور رہنمائی لے کر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ بڑا پاورفل ہے، طاقتور ہے، بڑی سخت پکڑ والا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور بہت زمانے تک ڈھیل دیتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک نمونہ ان لوگوں کا
جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی ہدایات کا انکار کیا، ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں فرعون کا، جس کو تباہ کیا گیا، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوا۔ اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، وسلطان مبین، اور کھلی ہوئی دلیل دے کے بھیجا۔ نشانیوں سے مراد معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ خاص طور پر 9 معجزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ 25ویں پارے میں آگے اس کا ذکر آئے گا، پیچھے 15ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ان کا تذکرہ آیا، اور ان میں خاص طور پر 2 معجزے بہت مشہور تھے، اس کا تو کئی بار ذکر آیا ہے۔ ایک تو عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو مختلف موقعوں پر مختلف کاموں میں آیا کرتی تھی، وہ اژدہا بھی بن جایا کرتی تھی، اور وہ لاٹھی پتھر پہ پڑتی تھی تو چشمے بھی جاری ہو جایا کرتے تھے، اور مختلف کام اس سے لیے جاتے تھے۔ اور ایک حضرت موسیٰ کا ہاتھ جو بظاہر تو انسانی ہاتھ تھا، لگتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ اپنی بغل میں وہ ڈال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ایک چمکتا ہوا نور والا، روشنی والا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ 2 خاص طور پر نشانیاں تھیں، وہ 9 نشانیاں ہم نے دی تھی۔ اور سلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل، سلطان کہتے ہیں طاقت کو، قوت کو، دلیل کو، پاور کو، تو کھلی ہوئی دلیل سے مراد یہاں شان، شوکت، رعب، دبدبا و دھاک۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھی کہ اکیلے ہونے کے باوجود اور بظاہر طاقت و قوت نہ ہونے کے باوجود فرعون جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے اور بڑے سے بڑے طاقتور کے سامنے وہ کھلم کھلا بے باکانہ انداز سے اللہ کا پیغام سنا دیا کرتے تھے، حق بات کہہ دیا کرتے تھے، اور کسی بھی طرح کی کوئی ڈر کی کیفیت حضرت موسیٰ کے دل میں پیدا نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ خاص طور پر دھاک تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی، اور جس کے نتیجے میں وہ حق بات کہتے تھے۔ اور فرعون کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اکیلے ہونے کے باوجود، نہتے ہونے کے باوجود ان پر ہاتھ ڈال دے اور ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ کہ خاص طور پر سلطان مبین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ہم نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس۔ یہ 3 نام قرآن میں بار بار آئے، یہ صرف 3 نام نہیں ہیں، 3 کردار ہیں، 3 رول ہیں یہ، اور ہر زمانے میں یہ 3 کردار رہے ہیں۔ قرآن کوئی ماضی کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی قصہ بیان کر دیا، اسٹوری بیان کر دی، بس وہ ماضی کی چیز ہو گئی۔ یہ 3 کردار ہر زمانے میں رہے ہیں۔ فرعون سے مراد حکومت ہوتی ہے، وہ افراد جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، حکومت اور کرسی ہوا کرتی ہے۔ ایک کردار یہ ہے جو فرعون نے ادا کیا تھا، اور ہر زمانے میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کے پاس کرسی ہوتی ہے۔ حامان کیا ہے؟ یہ بیوروکریسی کی ہے، یا نوکرشاہی جسے کہتے ہیں، یعنی اس بادشاہ کا بہت قریبی انسان جو مشورہ دیتا ہے، اور وہ بادشاہ یہ سمجھتا ہے، یہ مشورہ دینے والے وہ ہوتے ہیں جو الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، اور اس طرح اچھے انداز سے کہ وہ کرسی والا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا خیر خواہ یہی، اور ان کے غلط مشوروں کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، فساد اور بگاڑ اور کرپشن پیدا ہوتا ہے، بادشاہ کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ کردار حامان ادا کیا کرتا تھا، نوکر شاہی کا جسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا کردار جو ہوتا ہے نا ہر زمانے میں، وہ قارون کا ہوتا ہے۔ قارون دولت والا تھا، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت، اپنے پیسوں کی اور اپنے اسباب کی وجہ سے حکومت پر حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں۔ اب آپ آج دیکھ لیجیے، ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف ان کو مشورے دینے والے، غلط مشورے دینے والے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ظلم پھیل رہا ہے، اور تیسری طرف وہ سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں جو پوری حکومتوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ جاتے ہیں اشاروں میں۔ یہ 3 کردار ہیں، ہر زمانے میں رہے۔ آپ انگریزوں کے دور کے دیکھ لیجئے، انگریز تاجر بن کے آیا یہاں، لیکن پورے ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا، اور پھر نوکر شاہوں کو خریدا جو قریبی لوگ تھے، کچھ کو سر بنایا، سر کا لقب دیا، کسی کو کیا لقب دیا، کسی کو جاگیردار بنا دیا،
اس ذریعے سے اس نے ظلم و فساد کا بازار گرم کیا تھا، اور ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو فرعون اور حامان اور قارون یہ تین نام ہیں، کسی زمانے میں نام تھے، لیکن یہ تین کردار ہیں تو ہر زمانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ فقالوا ساحر کذاب، حضرت موسیٰ جب ان کے پاس آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یہ جو کرشمے دکھا رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، یہ جادوگری ہے، اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تو اس میں یہ جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات لے کر آ گئے تو یہ کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءہم، جو ان پر ایمان لے آئے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ رکھو، بیٹوں کو قتل کر دو تاکہ کل کوئی ان کا مرد ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے اور ہماری حکومت اور تختے کے پلٹنے کا سبب نہ بن سکے۔ رہی عورتیں تو وہ ہماری خدمت گار بنیں گی، لونڈیاں بنیں گی، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ جو بات کہی ہے قتل کرنے کی، یہ دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو اس مرتبہ، پہلی مرتبہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور خواب بڑا ڈراؤنا تھا، پریشان کن تھا، اس نے تعبیر پوچھنے والوں سے تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے اور ستاروں کو دیکھ کر مستقبل یا فیوچر بتانے والے جو جھوٹ موٹ بتاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں آگے چل کر ایک بچہ پیدا ہوگا جس بچے کے ہاتھوں آپ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور آپ کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو کہا پھر اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو کہا کہ ایسا کرو کہ بنی اسرائیل میں اپنے جاسوس پھیلا دو، اور لڑکا پیدا ہو تو چھوڑو مت، قتل کر دو، ہاں لڑکی بچی ہو تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے فرعون نے اپنے حکم سے 90,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، 90,000۔ لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں، منکروں، ہمارے مقابلے میں آنے والے ظالموں اور جابروں کی تدبیر و چال بیکار ہی جاتی ہے ہمیشہ، وہ اپنے منصوبے میں اور پلاننگ میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کا کوئی داؤ نہیں چلتا ہے۔ 90,000 بچوں کو قتل کیا، لیکن جس بچے کے ہاتھوں اس کی سلطنت کا تختہ پلٹنے والا تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اس بچے کو اسی کے دربار میں پلوایا، اسی کے دربار میں پہنچوایا، اس کے دربار میں بڑا کیا، نشو و نما کی، اس کے خرچے پر اس کو بڑا کیا ہے۔ اور اس طرح اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کی تدبیر گمراہ ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے اور چلتی نہیں ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یہ حضرت موسیٰ جب بڑے ہو گئے اب اور رسول بنا دیے گئے ہیں، پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، اور کوہ طور پر ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، اور پھر کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار زبان میں کچھ پریشانی ہے، صاحب بول نہیں پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زبان کو بھی ہم چالو کر دیں گے اور اچھی طریقے سے تم گفتگو کر دو گے، اور تمہارے بھائی کو تمہاری سفارش پر وزیر بنا کے پشت پناہ اور ہمت و حوصلہ دینے والا بنا کے بھیج رہا ہوں، اب جاؤ اذهبا الى فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ یہ جب اب آئے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس اور پیغام پہنچاتے رہے، اب دوبارہ یہ کہا ہے، اور اپنی قوم، یوں کہیے پارلیمنٹ کے جو افراد سے ان سے کہہ رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، مجھے موقع دو، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ حالانکہ فرعون جیسا ظالم جابر انسان، ڈکٹیٹر انسان، وہ کسی سے مشورہ نہیں لیا کرتا تھا۔ اس لیے دیکھیے جب پہلی مرتبہ مقابلہ ہوا ہے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو جب جادوگر حضرت موسیٰ کے فن کے سامنے، معجزے کے سامنے عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جادوگر تو ہم بھی ہیں، موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگر ہیں ہم، استاد ہیں اس فن کے، ماہر ہیں، یہ جادوگری نہیں ہے، جادوگری تو وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ فوراً ایمان لے آئے، تو کسی سے مشورہ نہیں لیا فرعون نے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو، فوراً قتل کروا دیا، ختم کر دیا ان کو۔
لیکن حضرت موسیٰ کی جب باری آئی تو وہ اپنے لوگوں سے مشورہ لے رہا، پارلیمنٹ کے لوگوں سے، مجھے موقع دو، مجھے اجازت دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں۔ ایسا کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے، وہی جو اوپر آئی، ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو روب، دبدبہ، شان و شوکت، دھاک دی تھی کہ جہاں پہنچ جاتے تھے سامنے والا کتنا طاقتور اور پاورفل ہو، اس پر روب بیٹھ جایا کرتا تھا، جلدی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس کو یہ اندیشہ تھا کہ موسیٰ پر میں نے ہاتھ ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مخالف ہو جائے، زمین میں، میری بادشاہت میں، حکومت میں موسیٰ کے حق میں کوئی کھڑا ہو جائے، کیونکہ لوگوں میں بہرحال اچھا اثر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جادوگروں کا وہ واقعہ دیکھنے کے بعد تو بہت سارے لوگ کنفیوژن میں تھے، اور زیادہ تر رجحان اس طرف ہو گیا تھا کہ موسیٰ اپنی جگہ صحیح ہیں، فرعون غلط ہے، اس کی قوم کے لوگوں نے، اس لیے ڈر تھا کہ کہیں انتشار و اختلاف نہ ہو جائے لوگوں میں اور اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہا آپ لوگوں سے میں مشورہ لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے موقع دو اور اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ پھر دیکھیں کون اس کو بچانے والا آتا ہے، اس کا رب آتا ہے یا نہیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظہر فی الارض الفساد۔ قتل کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یہ سب کا کنورژن کر دے گا، سب کو اپنے دین میں داخل کر دے گا، یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یہ فرعون کے بول ہیں، اور ہر زمانے کے فرعونوں کے بول یہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، آئینہ پیش کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھو دنیا میں، ہمارے یہاں تو ہے ہی بھائی، یہاں پر اہل ایمان مسلمان قرآن کے ماننے والے آج سے تو ہے نہیں، کتنے 100 سالوں سے رہ رہے ہیں، 1000 سال تک تو انہوں نے یہاں حکومت کی ہے، اقلیت میں ہونے کے باوجود، کم تعداد میں ہونے کے باوجود 1000 سال حکومت کی ہے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ کی ہے۔ آج جو مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے ہیں نا ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اس وقت ساروں کی مونچھی نیچی ہو گئی تھی 1000 سال تک، آج وہ اپنی شان و شوکت دکھا رہے ہیں جبکہ وہ لوگ موجود نہیں، لیکن سب ان کے زیر نگیں تھے۔ 1000 سال تک حکومت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس وقت تک 1000 سال میں بھی جب کوئی ختم نہیں ہوا، کوئی دھرم ختم نہیں کیا گیا، تو آج کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بے بس مسلمانوں کے ذریعے سے۔ لیکن ڈر ہے سچے پیغام کا، ایمان کا، کہ ایمان کی روشنی ہی ایسی ہے اور حقیقت ایسی ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہی کرتے ہیں، چند ایک لوگوں کے انگلیوں پہ گنے جانے والے جو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، چند ایک لوگ۔ اگر آپ سے کہیں نا کہ 2-3 لوگوں کا نام لیجئے جو غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو 2-3 کا نام آئے گا، اور وہ بھی تینوں جیل میں تھے، یا ملک چھوڑ کے چلے گئے، یا جیل میں تھے ضمانت پر باہر آ گئے، یا کوئی ایک جیل میں ابھی تک ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ کیا وہ زبردستی گن پوائنٹ پر مسلمان کر رہے تھے؟ نہیں، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور سامنے والے کے دل میں اتر جایا کرتا تھا، اور اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ان یبدل دینکم، یہ تو ساروں کو مسلمان کر دینا چاہتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اور یہ فساد چاہتے ہیں، اور آگے آئے گا، پیچھے بھی آ چکا ہے، یہی فرعون نے کہا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کے تخت کو اپنے قبضے میں لے لیں، یہاں پر حکومت کرنے لگ جائیں، آج بھی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم پھر پورے ملک پر قابض ہو جائیں۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو ورغلانے کے لیے کہا، یہ لوگ تو چاہتے ہیں تمہارے دین کو بدل دیں، یا زمین میں فساد چاہتے ہیں، بگاڑ چاہتے ہیں۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب حضرت موسیٰ کے سامنے یہ بات پہنچی کہ فرعون اس طرح قتل کرنا چاہتا ہے، موسیٰ نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں میرے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر، غرور، گھمنڈ، تکبر میں مبتلا ہونے والے کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ایسا متکبر جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ظلم وہ انسان کرے گا جس کو یہ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے۔ جس کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے نا، وہی ظلم زیادہ کرتا ہے، اور جس کی دل میں یقین بیٹھا ہوتا ہے کہ
ایک ایک چیز کا مجھے حساب دینا ہے تو پھر ظلم نہیں کرے گا وہ. تو متکبر سے مراد فرعون ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وقال رجل، یہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ علماء کرام نے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ جب کسی انسان سے کسی کو ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ مجھ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا، تو اس جملے کو ورد میں رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اس کو ورد میں رکھنا چاہیے، اس کی تاثیر ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون نے ادھر اپنے دربار میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی اجازت دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری قوم ان پر ایمان لے آئے اور پھر حکومت چلی جائے، مجھے یہ ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے نمونے دکھاتا ہے. پورا مخالفت کا ماحول ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی کو موافق میں کھڑا کر دیتا ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موافقت میں کھڑا ہونے والا کوئی مسلمان ہو، مومن ہو. یہاں تو مومن تھا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو. کوئی انصاف پسند، سچے، زندہ ضمیر اور دل والا کھڑا ہو جاتا ہے. اور آج بھی اس کے نمونے دیکھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں ظلم ہوتا ہے، کہتے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جو مومن تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اس نے فرعون کے اس بات پر کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں وہاں تقریر کی. اس کے دربار میں ایک مومن مرد نے کہا. اسی وجہ سے اس صورت کا نام مومن ہے. قال رجل مؤمن، یہ ایمان والے کی نصیحت ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، اور پوری صورت کا نام المؤمن رکھا گیا ہے. آل فرعون میں سے تھا، یعنی فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، خاندان میں سے تھا. بعض نے کہا چچا زاد بھائی تھا، اور فرعون کے بعد یہ ولی عہد تھا. فرعون ختم ہو جاتا تو اس کو حکومت ملنے والی تھی، لیکن اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن کر دیا، ایمان کا نور پیدا کر دیا. یکتم ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. کہنے لگا کیوں مشورے کر رہے ہو ایسے غلط؟ تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے آدمی کو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اور خالق و مالک وہی ہے، تو معبود بھی وہی ہونی چاہیے. فرعون معبود نہیں ہے، معبود بھی وہی ہونا چاہیے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلی بھی لے کے آیا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں. یہ معجزے، یہ واضح دلیلیں، یہ نشانیاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا. تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ خامخواہ اپنے ہاتھ کو اس کے خون سے رنگین کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال ہوگا، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آئے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہے اور اس کے باوجود بھی تم اس کی سلسلے میں سازشیں کر رہے ہو، قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو، قتل کر دو گے تو پھر تو جس چیز کا وہ وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں بھی آ پکڑے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا تم پر. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، سنو جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، جھوٹا ہے، اللہ اس کو کبھی صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے. حد سے آگے بڑھنے والے سے مراد فرعون تھی اس لیے کہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. اور کذاب سے مراد اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اللہ اس کو بھی بخشے گا نہیں، اور اگر تم حد سے آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں بھی نہیں بخشے گا. ظاہر سی بات ہے یہ ایمان والا تھا، اس نے تو یہ دو باتیں کہی ہے اس طرح، ورنہ حضرت موسیٰ کوئی جھوٹے تھوڑی تھے، سچے پیغمبر تھے اللہ کی طرف سے، اور اسے یقین تھا اور یہ اسی پر ایمان لے آیا تھا. اس لیے کہا آگے کچھ اور نصیحتیں کی بھی ہے اس اللہ کے نیک بندے نے. اور علماء نے لکھا کہ فرعون کی قوم میں سے صرف 3 لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور تینوں حضرت موسیٰ کے بڑے خیر خواہ بھلا چاہنے والے تھے. ایک تو فرعون کی بیوی، دوسرا وہ آدمی جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اس کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں کو بلایا تھا کہ بھائی اس طرح قتل ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے، مشورہ کر رہا تھا. تو اس میں بھی یہی تھا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے، قتل کیا جائے. تو وہاں سے ایک آدمی اٹھاتا اور آ کے حضرت موسیٰ کو چپکے سے کہا تھا آپ کے قتل کے پورے پلاننگ ہو چکی ہے، آپ یہاں سے نکلیے. چنانچہ حضرت موسیٰ اکیلے پیدل نکل پڑے تھے، مدین کی جانب گئے تھے حضرت شعیب کے پاس. وہاں ایک وہ آدمی خیر خواہ تھا، اور تیسرا یہ آدمی جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، اور اس نے
کھڑے ہو کر فرعون کے سامنے اور اس کی قوم کے سامنے کہا تھا تم موسیٰ کے قتل کی جو پلاننگ کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ آگے اس نے کچھ نصیحتیں کی جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔